جو مال کو موو کرتی ہے یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں۔ انتقال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس جہان سے اگلے جہان کو موو کر گیا، ایک اسٹاپ سے اگلے اسٹاپ پہ چلا گیا، پھر وہ ایک وقت آئے گا کہ اس اسٹاپ کو چھوڑے گا، اگلے اسٹاپ پہ چلا جائے گا، جس کا معنی علماء یوں کرتے ہیں کہ مومن کلمے والا کبھی مرتا نہیں۔ کلمہ مرتا ہے، زور سے بولو، کلمہ مرے گا، زور سے بولو، کلمہ مرے گا نہیں مرے گا، کلمہ ہمیشہ رہے گا۔ جو بندہ کلمے سے تعلق بناتا ہے، کلمے والا بھی اسے مرنے نہیں دیتا، کلمہ اسے مرنا نہیں دیتا، بلکہ کلمہ اسے منتقل کرتا ہے اس جہان سے اگلے جہان، اس جہان سے وہ منتقل ہوتا رہتا ہے، وہ موو کرتا رہتا ہے، وہ مرتا نہیں۔ ہمیں کیا حکم ہے کہ جب کسی قبرستان کے قریب سے گزرو، یہ چمن چٹن تو ہماری بے ایمانیاں ہیں نا، کہ گاڑی کا ڈرائیور بیٹھا ہوتا ہے جہاں قبر دیکھ بریک لگاتا پھر آگے گاڑی چلاتا ہے، یہ کیا ہے ہمیں آج تک سمجھ نہیں آتا۔ سیٹ پہ بیٹھتا ہے بسم اللہ نہیں، کانوں کو ہاتھ لگا کے یا پیر استاد گاڑی اسٹارٹ کرتا ہے، ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کہتا کیا ہے، یہ پیر استاد کا معنی کیا ہے؟ کانوں کو ہاتھ لگا کے کہے گا میرے توبہ یا پیر استاد، بسم اللہ نہیں پڑھے وہ اللہ کا نام نہیں لے یا پیر استاد، تو آپ کو سمجھ آئے کہ مجھے سمجھا دیجیے اس کا معنی کیا ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ کسی بھی قبرستان کے قریب سے گزرو، اہل قبرستان کو سلام کرو، ہے حکم، آپ سلام کرتے ہیں کیسے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پہ سلام ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہیں بھی بخشے ہمیں بھی بخشے، وانتم سلفنا، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ونحن بالاسر، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ جب بھی کسی قبرستان کے قریب سے گزرو انہیں سلام کرو۔ صحابہ کرام نے حیران ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مر گئے ہیں، ہمیں جو سلام کا حکم دیا جا رہا ہے کیا یہ ہماری سنیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ سے بھی زیادہ اچھی طرح سے، زندہ سے بھی زیادہ اچھی طرح سے، اس لیے کہ نظام قدرت ہے۔ آج کی سائنس نے میری اس بات کو اتنا آسان کیا ہے کہ یہاں سے آپ ایک کاغذ مشین میں ڈالو جسے آپ فیکس مشین کہتے ہیں، وہ کسی دوسرے ملک میں بغیر کسی تار کے وہ کاغذ نکل آتا ہے۔ موبائل فون ہے، کوئی تار نہیں، کوئی سسٹم نہیں، لیکن جس ملک میں جس جنگل میں چاہے آج آپ بات کرتے ہیں۔ اگر انسان ایسی چیزیں بنا سکتا ہے تو کیا میرے خدا کے پاس قدرت نہیں کہ ایک بندہ مر گیا آپ کے لفظوں میں اور میں اس کی قبرستان کے قریب سے گزر کر سلام کر رہا ہوں، اس کی روح چاہے جنت میں ہو، اس جسم کے ساتھ میرے اللہ نے ایک سلکی نظام ایسا بنا رکھا ہے جس طرح موبائل فون کا اور فیکس کا ہے کہ میں سلام کہتا ہوں، بے شک اس کی روح جنت کے اعلیٰ محلوں میں پڑی ہوئی ہو، اللہ پاک میری آواز اس تک پہنچاتا ہے۔ دنیا کے انسان اگر ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں تو کیا میرے اللہ کے پاس قدرت نہیں؟ آج کا مسلمان یہ بات کیوں نہیں سمجھتی؟ اس کا معنی شرک نہیں ہے میرے دوستوں کہ میں اس کی پوجا پاٹ کر رہا ہوں، سلام کیا اور ساتھ ہی میں نے اس کو چومنا اور اس سے مانگنا شروع کر دیا، نہیں، شرک الگ چیز ہے۔ میں اگر اپنے نبی کو قبر میں زندہ مان رہا ہوں تو میں اس کو شرک نہیں کہ میں ان کی جا کر پوجا پاٹ کر رہا ہوں، بلکہ میں تو اس نظریے کا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لعنت کرے یہودیوں اور نصرانیوں پر کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ میں تو دعا دیتا ہوں بے شک وہ لاکھ پورا صحیح سعودی حکومت والا، لیکن کم از کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو تو سجدوں سے بچا رکھا ہے، ورنہ ہم تو پتہ نہیں وہاں کیا حشر کر دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا۔ وہ دعائیں ہیں کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اللہ نے سجدوں سے محفوظ رکھا۔ کوئی بندہ آگے ہو کر اسے چوم چاٹ نہیں سکتا،
जिंदा मानना शिर्क नहीं कि मैं उनकी पूजा कर रहा हूं। आज भी मेरा ईमान है, मेरा अल्लाह अल्लाह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। वो खालिक है, ये मखलूक है उसकी। वो मालिक है, ये ममलूक है उसकी। उसको सजदा किया जाता है, ये उसको सजदा करते हैं। वो हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत आई, इससे किसी को इनकार नहीं। लेकिन मौत आई कैसे, ये समझने वाली चीज। हमारी जिंदगी और नबी की जिंदगी में करोड़ों मीलों का फासला है। बेशक हम भी इंसान है, नबी भी इंसान है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि हर पत्थर याकूत और जमुरद नहीं होता, हर पत्थर रूबी नहीं बनता। कुछ पत्थर रोडों की नजर हो जाते हैं। बल्कि किसी शायर ने एक शेर बड़ा अजीब कहा है कि हर फूल की किस्मत में नाजो उलूसा कहाँ, हर फूल की किस्मत में नाजो उलूसा कहाँ। कई फूल तो होते हैं जनाजों में। हर फूल महबूब के गले का हार नहीं बनता। कोई फूल कब्र में बिछाया जाता है, अगरचे ये भी बिदअत में आता है, लेकिन हर फूल वो फूल नहीं होता जो महबूब के गले का हार बनता है। हर इंसान नबी नहीं होता। अल्लाह पाक इंसानों में से ही नबी चुनता है। और नबी की जिंदगी और हमारी जिंदगी में करोड़ों मीलों का फासला। ये लोग आज तक हमें नहीं समझे जो कहते हैं नबी को अपने जैसा समझते हैं। कौन परले दर्जे का काफिर है जो नबी को अपने जैसा समझे। अल्लाह के बंदो, हमसे तो मदीने का कुत्ता अच्छा है। हमसे तो वो मदीने की खाक और मट्टी अच्छी है जिस मट्टी ने नबी के कदम छुए। कौन काफिर है जो कहता है कि नबी मेरे बराबर, जो कहता है वो परले दर्जे का बेईमान है। लेकिन इतनी बात तो मान लो, नबी होता इंसान, लेकिन इंसान 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 इंसान। मैं एक मसले की बात आपको करता चलूंगा। कुछ समझदार साथी बैठे, मैं बात को समझेंगे। आप वुजू करते हैं? जोर से बोलिए। वुजू करते हैं? गुस्ल कर सकते हैं? जब आप वुजू कर लेते हैं तो वो पानी जो आपके बाजुओं से बहता है वुजू के बाद, ये पाक है या पलीद है? पलीद है। फंस गए हो? ये पलीद है, ये पलीद होता है, फिर बाजू से बहता है। इससे दुआ बंदा वुजू नहीं कर सकता। जब मैं नहाता हूं जो पानी मेरे जिस्म से बह जाता है वो पलीद हो जाता है। याद रखना इस मसले को हमेशा। इसलिए उलमा ने लिखा है कि वुजू करने के बाद मुंह को धोने और बाजू धोने के बाद ख्याल से मस्जिद के सब पे आया करो। अगर ये पानी के कतरे मस्जिद के कारपेट पे बिखरते रहे तो वो उसे भी पलीद कर देते हैं। ये मसला है इसका। तौलिए से साफ करना सुन्नत है। मेरी और आपकी अम्मा हजरत ज़ैनब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हजरत ज़ैनब बिन्त जहश फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू के बाद तौलिए को इस्तेमाल करते थे। आपका एक तौलिया था, घर में टांगा रहता था, आप उसे खुश करते थे। ये जो पानी टपकता है वुज़ू करने के बाद ये पलीद हो जाता है, दोबारा इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बात समझो मेरे? वो कितना बड़ा वली क्यों ना हो, कितना बड़ा आलिम क्यों ना हो, ये टपकने वाले कतरे पर पलीद है। इससे दूसरा बंदा वुज़ू नहीं कर सकता, उससे पाक नहीं हो सकता। लेकिन नबी वुज़ू करता है तो जब आपके कतरे गिरते थे तो सहाबा जमीन पे नहीं गिरने देते थे, उन्हीं कतरों को उठा कर पी लेते थे। तो मेरी बात समझे हो? सहाबा किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से निकले हुए उस पानी के कतरों को जमीन पे गिरने या पी लेते थे या सब कुछ चेहरों पे मल लेता है। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपकी मेरी जिंदगी में ये करोड़ मील का एक ऐसा फासला है कि उनके जिस्म से निकलने वाले पानी के कतरे अल्लाह पाक पाक से पाक, पाक से पाक, पाक से पाक पानी से भी ज्यादा पाक कर देता है। लेकिन आपके और मेरे तन से बहने वाले पानी को अल्लाह पाक पलीद कर देता है।
نبی وہ انسان ہوتا ہے. آپ تھوک پھینکیں، اس تھوک کو چاٹنا بھی اس کے انسان کے لیے پلید ہے. آپ ناک کو صاف کریں، دوسرے انسان کے لیے اس ناک کو استعمال کرنا حرام ہے. آپ کے جسم سے پیپ نکلے، لہو نکلے، اس لہو کو پینا، پیپ کو پینا حرام ہے. لیکن قربان جاؤں میں اپنے نبی کی ذات پر، میرے نبی کے جسم سے خون نکلا، صحابہ کرام برتن میں ڈال کے پی گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں اللہ نے شفا رکھی، اس لیے کہ یہ نبی کا پسینہ اور نبی کا خون اور نبی کے زخم سے بہنے والی چیز ہے. آپ اور میں جہاں پیشاب و خانہ کریں، وہ جگہ زور سے بولو پلید ہو جاتی ہے. نماز کے لیے شرط ہے کہ جگہ پاک ہو. اگر ایسی پلید جگہ ہے جہاں پخانہ پڑا ہے، پیشاب پڑا ہے، تو نماز نہیں ہوتی. ہاں خشک ہو گئی تو بھی اس کے اوپر جائے نماز یا کپڑا ڈال کر نماز پڑھو تو نماز ہوگی. لیکن حدیثیں کہتی ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پیشاب پخانہ کرتے، اللہ پاک موقع ہی نہیں آنا دیتا تھا، زمین اسی وقت پی جاتی تھی. آپ پیشاب کر کے اٹھتے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوتے تھے، قطرہ ذرا بھی نظر نہیں آتا تھا، زمین کھا پی جاتی. آپ اور میں بال کٹاتے، تو کیا ہوتا؟ نائی شام کو سارا کچرا کر کے کچرے میں ڈالتا ہے نا، جھاڑو لگاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجامت کرواتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ کبھی پڑھا ہے تاریخ میں؟ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. کسی نے بالوں کو ٹوپی میں سلا رکھا تھا، کسی نے بالوں کو پگڑی میں سلا رکھا تھا، کسی نے بالوں کو اپنی قمیضوں میں سلا رکھا تھا، کسی نے بال کو اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو بھی صحابہ کرام زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو بھی پاک سمجھا جاتا ہے. صلح حدیبیہ جب ہوئی، میں کبھی کبھی روتا ہوں، ماتم کرتا ہوں. آپ لوگ کبھی تاریخ کو پڑھیں، وہ لوگ جو آج تک حضرت امیر معاویہ کو نہیں بخشتے، کفر کے فتوے اور بے ایمانی کے فتوے لگائے ہوئے ہیں کہ معاویہ سے بڑا بے ایمان دنیا میں کوئی نہیں تھا. صلح حدیبیہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجامت کرنے والے حضرت امیر معاویہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اس طرح حضرت امیر معاویہ نے پھیرا. آپ نے خود فرمایا معاویہ میرے بال کے بلیڈ یا اس طرح آپ کس کے ہاتھ میں دیتے ہو؟ جس پر اعتبار ہوتا ہے یا بے اعتبارے کے ہاتھ میں دیتے ہو؟ امیر معاویہ نبی کا دشمن تھا، نبی اس کے ہاتھ میں اس طرح دے رہا ہے، معاویہ نبی کی گردن کاٹ دیتا تو کیا ہوتا؟ نہیں سمجھتا کبھی. آپ کو اعتماد تھا، اعتبار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو اور صحابہ کہتے ہیں جب بال کٹے ایک بال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پہ نہیں گرا. سب صحابہ نے اٹھا لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے پوچھا میرے دیوانوں یہ کیا کرتے ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول ہمارے گھروں میں انہی بالوں سے خیر و برکت ہے، ہم ان چیزوں کے قائل ہیں. شرک نہیں کہ میں پوچھتا ہوں یا میں سجدے کرتا ہوں ان بالوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کپڑے دیے. صحابی آئے اللہ کے رسول مجھے دے دو، اللہ کے رسول نے دے دیے. کیا کرو گے؟ اللہ کے رسول کبھی کبھی شادی بیاہ کے موقع پر پہنوں گا، یہ آپ کی برکتیں اس کے اندر آئے. استعمال والی شے دیکھو، بزرگوں کی بڑوں کی استعمال والی شے کو لینے میں برکت ہے، شرک نہیں. اگر کوئی شرک کرتا ہے تو الگ بیماری ہے. وہ استعمال والی شے کسی بزرگ کی لے لینا. صحابہ کرام کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز بولے.